مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہوتا ہے اسی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، جتنی طلب ہوگی، جتنا مانگا جائے گا، اتنا انشاءاللہ عطا ہوگا، اور جتنا اس کی طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ اعمال میں بھی جان ہوگی اور نافرمانی اور غفلت سے بھی حفاظت ہوگی۔ عام ماحول غفلت کا ہے، ہر وہ کام جس میں اس کی یاد نہیں ہوتی وہ غفلت میں شمار ہوتا ہے، اور جس کام میں اس کی یاد ہو، جو کام شرع کے مطابق ہو، حضور علیہ السلام کی سنت پر ہو، وہ اس کی یاد کا، اس کے ذکر کا ایک حصہ ہے، جسے ہم ذکر کا عمومی معنی کہتے ہیں۔ کھیتی باڑی کر رہا ہے، مراقبت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ بھی ہے اور شرع سنت کا طریقہ بھی سامنے ہے، تو وہ اس کی یاد ہے۔ عمومی ماحول ان شرائط کے بغیر کام کر لیتا ہے، تو عام طور پر ہر طرف غفلت ہے۔ یہ غفلت بازار میں بھی ہے، یہ غفلت مدرسے میں بھی ہے، اور یہ غفلت مسجد میں ہے۔ اللہ غفلت کے ماحول سے نکل کر کچھ دیر اپنی رضا، اپنی یاد کے لیے نصیب فرما دے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان اور انعام۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اب اس احسان اور انعام کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا انشاءاللہ اس میں زیادتی بھی ہوتی رہے گی اور قبولیت بھی عطا ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب 24 گھنٹے اس کی یاد کا ماحول تھا، غفلت نہیں تھی، تب بھی صحابہ اس کی یاد کے لیے کچھ وقت اکٹھے ہوتے تھے۔ اکٹھے ہونے کے لیے کچھ گنجائش، کچھ مہلت نکالتے تھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف کچھ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ما کلاہما علی خیر، یہ دونوں حلقے خیر کے، لیکن مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں سب سے افضل کام دین سیکھنا سکھانا ہے، اور سب سے افضل طبقہ علماء ہے، باقی سارے طبقات اس کے بعد ہیں۔ اور ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ایک ہی حلقہ لگا ہوا، ذکر اذکار میں لوگ مضبوط ان کے پاس بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا کیا کر رہے کہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس نے جو نعمتیں ایمان عطا فرمائی اس کا شکر کر رہے تھے۔ تو قسم دے کر پوچھا اسی کے لیے بیٹھے ہو؟ جی اسی کے لیے بیٹھے۔ فرمایا قسم اس لیے نہیں دی کہ تمہاری بات پر کوئی شک، قسم دی ہے اہتمام کے لیے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں ایسا آتا ہے ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے سن 11 ہجری کے شروع، نصف صدی بعد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب رخصت ہوئے دنیا سے؟ رجب سن 60 ہجری میں، نصف صدی کے بعد۔ تو وہ اپنے دور میں دمشق کی مسجد میں گئے تو ایسے ہی حلقہ لگا ہوا ہے، ایسے ہی لوگ ذکر اذکار میں بیٹھے ہیں۔ ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دیا، پھر انہیں قسم دی، انہوں نے قسم کے بعد بھی یہی جواب دیا، تو فرمایا شک کے لیے قسم نہیں دی، ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی صورت میں
ہمیں حضور علیہ السلام نے ایسے قسم دی تھی اور پھر یہ بات فرمائی. تو گویا وہ جو نصف صدی صحابہ کی زندگی کی اور تاریخ کی ہے، اس نصف صدی میں یہ ذکر اذکار کے کہ مسجد میں لگتے تھے. اب ہمارے اوپر غفلت طاری ہو گئی، ہم اس سے دور ہو گئے، تو ہمیں مسجد میں یہ بات اجنبی اور اوپری لگنے لگی. صحابہ کے زمانے میں یہ مسجد کا حصہ تھا. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے. اسی مسجد میں مہمانوں کی بھی ترتیب بن رہی ہے، اسی مسجد میں جہاد کی بھی ترتیب بن رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مسجد کی زندگی کا، مسجد کے اعمال کا حصہ ہے. ہم اس لیے دور ہیں. ایک عام وجہ ہے کہ ہمیں سکھانے والے اس سے دور ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں کہیں ایک واقعہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ حدیث کے بعد فراغت کی سند نہیں دی جاتی تھی، بلکہ حدیث کے بعد کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس بھیجا جاتا تھا کہ 1 سال وہاں لگا کر آؤ، پھر سند دی جاتی اور پھر بندے کو فارغ سمجھا جاتا. اب جب وہ اہتمام نہیں رہا تو ہمیں وہ چیزیں اوپری لگنا شروع ہو گئیں. آپ اس کا اہتمام کریں گے جہاں پر بھی ہوں گے، گھر میں بھی باہر بھی، تو انشاءاللہ یہ چیزیں معاشرے میں زندہ کرنے کا آپ ذریعہ بنیں گے، اور جو جو اس پر آئے گا اس سارے کا ثواب آپ کو ملے گا. بدائے ثنائے فقہ نفی کی ایک مشہور کتاب الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم کی، اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک وصیت نامہ نقل کیا ہے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام. صاحب کی تمہید نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت نے یہ وصیت انہیں کس وقت کی تھی، لیکن اس وصیت کو پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وصیت اس وقت کی گئی ہے کہ جب امام ابو حنیفہ انہیں طریقت میں خلافت دے رہے. اس وصیت میں ایک نصیحت ہے وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کر. لِيَتَعَلَّمُوا ذَاكَ مِنْكَ، تاکہ وہ بھی تجھ سے یہ سیکھیں. لوگوں کے درمیان ذکر کرنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے، تو یہی خلافت ہے. اس لیے عرض کیا کہ یہ خلافت دینے کے وقت کی نصیحت. تو علماء انشاءاللہ آپ سب مستقبل کے علماء ہیں، تو علماء اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں ایک وقت رکھیں. لِيَتَعَلَّمُوا ذَاكَ مِنْكَ، تاکہ دوسرے لوگ بھی جیسے علماء سے علم کے الفاظ سیکھے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ علماء سے علم کی حقیقت بھی حاصل کریں. علم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ دل میں آ جائے. دل میں آئے گا تو عمل میں آئے گا. مشکات شریف میں ایک مرسل روایت ہے غالباً حضرت حسن بصری کی کتاب العلم میں. علم کی 2 قسم، ایک وہ علم ہے جو ظاہر ہے، یہ الفاظ اور یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کی حجت ہے. اور دوسرا وہ علم ہے جو دل میں، یہ جو دل میں اتر گیا ہے یہ عمل میں آئے گا، یہ کردار کا حصہ بنے. یہ اب قیامت کے دن بندے کے خلاف اللہ کی حجت نہیں ہوگی، بلکہ بندے کے حق میں اللہ کے دربار میں حجت ہوگی اور بندے کے لیے سفارشی. مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کے ذریعے جتنے بندے صحیح زندگی پر آئے، توبہ پر آئے، دین پر آئے، وہ سارے بندے اس ایک بندے کے ہاتھ سے حوض کوثر پئیں گے. نبی علیہ السلام تو خاص لوگوں کو پلائیں گے نا، باقی لوگوں کو جیسے یہاں حضور کی دعوت، حضور کا آواز
یہ قرآن ہے، قرآنی علوم ہے، وہاں پر جو کوثر ان کا حوض ہوگا. تو یہاں جن لوگوں نے اس حوض کو تقسیم کیا ہے، قرآنی علوم کو، قرآنی زندگی کو، لوگوں کو اس کی طرف لائے، وہی لوگ وہاں بھی انہیں پلائیں. مستد دارمی کی ایک حدیث ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرمائے، مسجد نبوی میں مروان آ جاتا ہے، مدینہ کا گورنر تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرنا، گالیاں دینا شروع کر دیا. حضرت امام حسن وہاں سے اٹھتے ہیں اور تھوڑا دور جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہاں ان کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ وہی حرکت شروع کر دیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تم حوض کوثر پر جا سکو، اور میرا نہیں خیال کہ تم حوض کوثر پر جا سکو، اگر تم حوض کوثر پر جا سکتے تو تم دیکھتے کہ وہاں علی المرتضیٰ ایک ہاتھ سے اپنی چادر، جسے ہم اپنی زبان میں لنگ کہتے ہیں، عرب ایسے چادر باندھتے تھے شلوار یا پاجامے کی بجائے، چادر باندھنا، لنگی باندھنا عام تھا. تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے جلدی جلدی لوگوں کو حوض کوثر پلا رہے ہیں. تو جو یہاں پر دین پھیلانے والے ہیں، توبہ کی، دین کی، عمل کی دعوت دینے والے ہیں، یہ لوگ وہاں حوض کوثر پلانے والے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم پئیں. اگر پلانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے تو پینے کی ضمانت تو مل گئی. کیا خیال ہے؟ جو دوسروں کو پلائے گا وہ پہلے خود پی کر دوسروں کو پلائے گا نا. سب کوشش کرے پلانے والوں میں نام آ جائے، انشاءاللہ پینے کی بھی ضمانت مل جائے. اللہ نصیب فرمائے. رحمتک یا ارحم الراحمین.